آئیے ہم اپنے اس ویڈیو میں آج ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جو بی اے فرسٹ ایئر سے لے کے ایم اے فائنل تک کام آتا ہے، اور وہ ہے قصیدہ۔ قصیدہ اصناف نظم میں شامل کیا جاتا ہے، اور ایک ایسی نظم ہے جس میں کسی کی تعریف، کسی کی مدح، کسی کی بڑائی میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہ دور جدید میں نہیں، لیکن دور قدیم میں جب ریاست رجواڑے بادشاہوں کی ریاستیں ہوا کرتی تھی اور ان کے درباروں میں شعراء اکرام رہا کرتے تھے، تو وہ شعراء اکرام اعجاز و سخن کے لیے اپنے مدح، اپنے بادشاہ کی تعریف میں جو نظمیں لکھا کرتے تھے وہ قصیدے کی شکل میں ہوا کرتی تھی۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں آج اردو میں قصیدہ نگاری کی روایت پر۔ اس ویڈیو کا مقصد صنف قصیدہ گوئی کے متعلق معلومات کو فراہم کرنا ہے۔ قصیدہ ایک مشکل صنف ہے کیونکہ اردو قصیدے پر فارسی اور عربی زبان کی قصیدہ گوئی کے گہرے اثرات ہیں، اس لیے قصیدے سے متعلق اگلے ابواب کے مطالعے سے قبل طالب علموں کو اس باب پر خاص طور توجہ دینا ضروری ہے تاکہ وہ قصیدے کی صنف سخن کی حیثیت سے اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کی خصوصیات اور نزاکتوں سے بھی باخبر ہو جائیں۔ اگر طالب علم اس باب کا مطالعہ کیے بغیر قصیدے کے متن کو پڑھنا چاہیں یہ تو انہیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اردو شاعری میں قصیدہ نگاری کی ایک مضبوط روایت رہی ہے۔ قدیم دور سے ہی دکن اور شمالی ہند کے بے شمار شاعر اس صنف سے وابستہ رہے۔ یہ صنف اپنی قدامت کے لحاظ سے بھی عربی زبان کی سب سے پرانی صنف ہے، جو صدیوں تک عربی اور فارسی زبان کے ادبی اور شعری منظرنامے پر غالب رہی۔ بحیثیت صنف سخن قصیدے کے لیے موضوع اور حیت دونوں کی پابندی ہمیشہ ہی ضروری سمجھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ صنف قصیدہ کا مرتبہ تمام مروجہ شاعری اصناف میں سب سے ممتاز اور منفرد رہا، اور عرصے دراز تک یہ صنف معزز سر سمجھی جاتی رہی۔ یوں تو اردو شاعری کی تمام قدیم اصناف فارسی سے متاثر ہیں، لیکن قصیدہ بطور خاص اس عصر معمور ہے، یہاں تک کہ اردو قصیدے کے فن کو پرکھنے کے لیے جو معیار متعین کیے گئے وہ بھی فارسی اور عربی زبانوں سے ہی اخذ کیے گئے ہیں۔ عربی کے ابتدائی دور میں یعنی سبع ملکہ کے شعراء کے یہاں آج کی طرح قصیدہ محدود نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک وسیع و عریض میدان تھا اور ہر موضوع اس میں سما سکتا تھا۔ دور امویہ سے عموماً یہ صنف درباری مداحی کے لیے مخصوص ہو گئی، اور عباسی دور میں اس موضوع کو خوب جلا ملی اور لاتعداد قصیدے جو وجود میں آئیں۔ البتہ قصیدوں کا ایک بڑا حصہ مذہبی موضوعات سے متعلق بھی رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں قصیدے کی تعریف۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، آیا بھی عربی سے ہے، ادب میں عربی سے فارسی میں آیا اور فارسی سے اردو میں آیا۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی مغز، غلیظ اور صدپر کے ہیں۔ اردو میں اس کا مفہوم گاڑھا، دلدار یا چربی دار گودا ہے۔ لفظ قصیدے کے لغوی معنی سے اس صنف کے کئی پہلو اجاگر ہو جاتے ہیں، اور بعض
سوری اور معنوی خوبیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور اسی کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قصیدہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس کے مضامین پر مغز معنی سے بھرپور، موثر، فصاحت و بلاغت سے لبریز اور مقصدیت سے معمور رہو۔ اس کے الفاظ فصیح بھی ہو اور بلیغ بھی، اسلوب جزیل و متین اور محتمم بشان ہو، اور اس سے شاعر کی غیر معمولی قدر الکلامی کا اظہار ہوتا ہو۔ اصناف ادب میں قصیدہ واحد صنف سخن ہے جس کے لغوی معنی میں اتنی وسعت پہنائی ہے۔ لفظ قصیدہ قصد سے بھی مشتق ہے اور اس کے لغوی معنی ارادہ کرنا ہے۔ چونکہ قصیدہ ارادتاً کہا جاتا ہے، اس لیے اس صنف میں آورد کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض قصائد اردو میں بھی ایسے ہیں جن پر آمد کا گمان ہوتا ہے۔ عربی اور فارسی کے اکثر نقادوں کا قصد کے متعلق خیال ہے کہ قصیدہ ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی شاعری کے لیے لازمی اور ضروری ہے، یعنی بغیر ارادے کے کوئی تخلیق وجود میں نہیں آ سکتی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بغیر ارادے کے کسی تخلیق کا وجود میں آنا ممکن نہیں، لیکن شاعری کی کہنا مشقی اور فنکارانہ مہارت کی بنا پر اس میں آورد نمایاں اور ظاہر ہونے کے بجائے آمد کا احساس ہوتا ہو تو یہ الگ بات ہے۔ قصیدہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، خصوصاً اردو کے وہ قصیدے جو صاحب طرز شعرا نے بھرپور عقیدت کے ساتھ بزرگان دین یا ائمہ معصومین کے شان میں لکھے ہیں۔ ان کی فضا میں جوش عقیدت اور شدت جذبات کی فراوانی کے سبب آورت کا احساس تک نہیں ہوتا، چنانچہ انہیں بجا طور پر آمد کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ ان تمام امور سے قطع نظر قصیدے میں چونکہ کسی کی مدح یا ذم ہوتی ہے، اس لیے ارادے کا اس میں پورا دخل ہونا لازمی ہے۔ پھر یہ کہ مدحیہ قصیدے سے انعام و اکرام کی توقع بھی اسے قصد سے قریب تر کر دیتی ہے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ چونکہ قصیدے کی فضا، اس کی زبان، اس کی بلند خیالی، تخیل کا زور، عام علوم و فنون کا تذکرہ، بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو آورت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے قصد اور آورت کو قصیدہ گوئی کے لیے لازم و ملزوم سمجھنا نامناسب نہیں۔ قصیدے کی اہمیت اور موضوعات یہ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔